اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم تو السلام۔ الحمدللہ آج سے ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے۔ تو ہم نے ابھی تک پہلے شروع میں ہم نے اسم پڑھا، پھر ہم نے اسم کے فریگمنٹس 5 فریگمنٹس، اور اس کے بعد فعل اسٹڈی کیا ہے، اور اب ہم جملہ سینٹینسز کہ سینٹینسز کیا ہوتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں۔ ابھی ہم اس کے فریگمنٹس پڑھ چکے ہیں، اور فعل اٹ سیلف جو بھی ہم نے فعل سیکھا نا ابھی تک، کوئی ایک بھی ورژن ہے وہ ایز اٹ سینٹینس ہوتا ہے۔ جیسے جعل اگر ہم کہیں گے تو وہ ایک سینٹینس ہے، کمپلیٹ سینٹینس ہے، کیونکہ what is mean is he made، تو یہ پورا سینٹینس ہے نا ہی میڈ، تو اس میں کوئی اور ڈیٹیل ایڈ ہو سکتی ہے، لیکن ایز اٹ از بھی یہ ایک سینٹینس ہے۔ لیکن اسم کے کیس میں اگر صرف ایک اسم ہو وہ سینٹینس نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم صرف کہتے ہیں کہ کتاب، لیکن یہ سینٹینس نہیں ہے۔ کتاب کیا کتاب، کتاب کی بات پوری نہیں ہوئی آپ کی۔ تو اسم کے کیس میں سینٹینس کو ایٹ لیسٹ 2 ورڈز چاہیے ہوتے ہیں، تو 2 اسم چاہیے ہوتے ہیں پھر سینٹینس بنتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا نا ذالک، اگر ذالک الکتاب ہے تو سینٹینس نہیں بنتا، لیکن اگر نہیں ہے تو ذالک کتاب دس از اے بک، تو وہ سینٹینس بن جاتا ہے 2 ورڈز کے ساتھ۔ تو منیمم 2 چاہیے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس کو اسٹڈی کو سٹارٹ کریں گے ہم سینٹینسز کی، اور انشاءاللہ پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو شروع میں ہم پہلے تو ہمیں سینٹینس کی ٹائپس پڑھیں گے، لیکن اس سے بھی پہلے ہم شروع کریں گے کہ جب اسم ہم نے شروع کیا تھا تو اسم اگر 2 اسم اور کچھ حرف پڑے تھے تو فریگمنٹس بناتے تھے، تو اس کو ریوائز کرتے ہیں کہ کون کون سی فریگمنٹس تھیں۔ تو نمبر 1 تھا کہ اگر ان الکتابہ ہو تو کون سی فریگمنٹ ہے یہ؟ ان الکتابہ ان جو جر میں نصب ہے نا۔ حرف آف نصب اور اس کا وکٹم، رائٹ؟ سو حرف نصب، تو یہ پہلی فریگمنٹ تھی حرف آف نصب کی۔ دوسری فریگمنٹ تھی فل کتابی، تو یہ یہ جر فریگمنٹ ہوگی۔ کیا کہلاتی؟ یہ جار مجرور، دوسری فریگمنٹ۔ پھر ہم نے کچھ اور فریگمنٹس پڑھی تھی، اور ایک فریگمنٹ تھی اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ اس فریگمنٹ کا کیا نام تھا؟ جیسے حاضل کتابو، ہاں تو اس میں اشارہ ہے نا، ہاں اور جی، میں اشارہ اور مشارن الیہ۔ مشارون علیہ۔ اس فریگمنٹ کا کیا اس کا ہوتے ہیں مشارن الیہ، تو یہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ کیا اس میں رولز ہوتے ہیں اس فریگمنٹ کے نمبر 3 کے، کہ اس میں اشارہ آئے گا اور اس کے بعد جو اسم ہوگا اس میں الف لام سے سٹارٹ ہوگا اور درمیان میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ رول ہے اس کے۔ تو کتاب اگر ال کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے دین اٹ از اے فریگمنٹ، ادروائز فریگمنٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ تینوں فریگمنٹس جو ہے نا، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا زیادہ آسان ہے، کیونکہ اس میں پہلا جو ورڈ ہے وہ ایک اسپیسیفائڈ ہے کہ انا ہمیشہ حرف آف نصب ہونا چاہیے، اس میں ہم حرف آف نصب اگر نہیں ہوگا تو یہ فریگمنٹ نہیں بنے گی۔ اسی طرح جار مجرور میں بھی حرف آف جر کی ضرورت ہے، اور اسی طرح اس میں اشارہ میں بھی اس میں اشارہ ہونا چاہیے، ہاذا، ہاؤلائی، ہاذہی، اسی طرح ذالکا، تلکا، اولائکا، تو وہ سارے ورڈ نظر آئے گا آپ کو۔ تو باقی جو 2 فریگمنٹ ہیں وہ تھوڑی سی اس حساب سے ڈیفیکلٹ ہیں کہ اس میں دونوں اسم ہی استعمال ہوتے ہیں، جیسے کتاب اللہ ہی، تو اس میں دونوں اسم ہے، کتاب بھی اسم ہے اور ورڈ اللہ بھی اسم ہے۔ لیکن اس کے رولز، ڈیفینیٹ رولز ہیں کہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سی فریگمنٹ ہے۔ تو یہ کون سی ہے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نمبر 4 مضاف اضافہ، سو اضافہ، یہ تو کیسے یہ رولز ہیں کہ لائٹ ہوگا پہلا ورڈ، اور مضاف لائٹ ہوگا، نو الف لام، اور مضاف لے ہمیشہ جر ہوگا۔ تو یہ رول فالو کرتے ہوئے ہمیں اضافہ پتہ چل جاتا ہے۔ پھر فریگمنٹ آتی ہے کہ لاسٹ ون موصوف صفہ۔ موصوف صفہ کے رولز کیا ہوتے ہیں کہ پراپرٹیز چاروں میچ ہونی چاہیے، تو وہ موصوف صفہ بن جاتی ہے۔ تو 4 پراپرٹیز میچ کرنی ہوتی ہیں اس میں۔
تو 4 اور 5 تھوڑی سی اس لیے ڈیفیکلٹ ہے کہ اس میں ہمیں دیکھنے سے فوراً نہیں پتہ چلتا ہے، تھوڑا سا ہمیں ذرا سوچنا پڑتا ہے، رولز اپلائی کرنے پڑتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ تو فریگمنٹس تھیں۔ تو اس کے علاوہ اگر اور ورڈز ہوں، کچھ فریگمنٹس کے علاوہ کچھ اور ورڈز آئیں تو پھر سینٹنس بن سکتا ہے۔ تو پہلے جب بھی ہمیں ملٹیپل ورڈز دیکھیں تو پہلے ہم نے فریگمنٹس ڈھونڈنی ہے، اس میں فریگمنٹس ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر اس کی ریلیشن شپ نہیں ہے کوئی، دین اٹ ول بی اے سینٹنس۔ تو پرابلم کیا ہے، انگلش اور اردو میں جیسے ورڈز ہوتے ہیں نا، جو بہت ہی کامن 2 ورڈ ہیں، ایک تو ہے آف، جو کہ اردو میں کا ہوتا ہے، رائٹ، اور دوسرا ورڈ ہوتا ہے از کا، از یا آر۔ از اور آر کا ورڈ جو ہے نا اس میں، اور اردو میں کیا ہوتا ہے ہوں، رائٹ، سو میں ہوں، آئی ایم بھی ہوتا ہے اسی طرح، وی آر، آئی ایم، شی از، ہی از۔ تو اردو میں کیا ہوتا ہے، وہ ہے، میں ہوں، تم ہو۔ تو اس طرح کے ورڈ، تو یہ دونوں جو ورڈ ہیں نا، اس میں عربک میں اس کا کوئی وہ اس کا ورڈ نہیں ہے، ریپلیسمنٹ نہیں ہے اس کی۔ جیسے کہ ہم نے اضافہ میں دیکھا نا، تو ہمیں کا ورڈ چھپا ہوتا ہے اس کے اندر، جو کہ ہمیں فائنڈ کرنا پڑتا ہے کہ کدھر ہے۔ تو وہ اضافہ ہوگا تو کا ہمیں ملے گا۔ اسی طرح سینٹنس جب بھی ہوتا ہے، از، آر، ایم، یہ نہیں ہوں گے، تو اس کو آپ نے ہمیں پھر فائنڈ کرنا پڑے گا کہ ہمیں یہ کہاں پہ ہم از استعمال کریں، یا ہے یا ہوں، کہاں پہ استعمال کرنا ہے ہم نے۔ اردو میں تو اینڈ پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن انگلش میں درمیان میں آتا ہے سینٹنس کے، رائٹ، سو ایز، آر، ایم، تو اردو میں تو اینڈ پہ ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن عربک میں ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہے کدھر۔ تو اس کے کچھ شارٹ کٹس ہیں کہ ہمیں دیکھ کے کچھ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ سینٹنس ہے، یہ فریگمنٹ نہیں ہے۔ تو وہ شارٹ کٹ پہلے ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کی اسپیسیفک رولز میں جائیں گے کہ سینٹنسز ہوتے کیا ہیں۔ لیکن پہلے ہم جیسے شارٹ کٹس دیکھتے ہیں کہ دیکھنے میں ہمیں پتہ چل جائے کہ ورڈ سینٹنس بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ تو اس میں سب سے پہلا رول ہے، جیسے اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر، ہم 2 ورڈ ہیں، ورڈ اللہ اور اکبر، دونوں رفع ہیں۔ تو اس کو سب سے پہلے تو ہم نے یہ فائنڈ کرنا ہے کہ اس میں کوئی فریگمنٹ تو نہیں بن رہی۔ تو 1 2 اور 3 تو آؤٹ ہو گئی نا فوراً، کیوں کہ وہ کوئی اسپیسیفک ہے ہی نہیں ہے، نہ حرف آف نصب نظر آ رہا ہے ہمیں، نہ حرف آف جر ہے، نہ اس میں اشارہ ہے، تو تینوں تو آؤٹ ہو گئی، 1 2 3 تو نہیں ہو سکتی۔ اب نمبر 4 اور 5 رہ گئے۔ سو نمبر 4 پھر ہم رول اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ نمبر 4 ہے، یہ اضافہ ہے، یہ اللہ اکبر نہیں، نہیں ہے، کیونکہ اکبری ہونا چاہیے تھا، اکبر رفع ہے، جر نہیں ہے، مضاف جن الیہ نہیں ہمیشہ ہے نا۔ جر ہوتا ہے۔ تو موسٹ کلوز اگر ہوگی تو وہ نمبر 5 ہو سکتی ہے۔ تو نمبر 5 کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ پراپرٹیز اگر میچ کریں، تو پراپرٹیز کیا میچ کرتی ہیں، رفع ہیں دونوں سائڈوں پہ، رائٹ، سنگولر ہیں دونوں، اور دونوں میسکولن ہیں۔ ٹائپ پہ آ کے چینج آ جاتی ہے، اکبرو از دیر از نو الف لام، تو اکبرو کے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ پراپر ہو، تو یہ کامن ہے، ورڈ اللہ جو ہے وہ پراپر ہے۔ تو یہ 5 بھی نہیں ہے، موصوف صفہ بھی نہیں۔ تو پھر اس کو ہم ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں؟ تو اس میں پھر تو پہلا رول یہ ہے کہ جب بھی آپ 2 ورڈز دیکھیں یا زیادہ ورڈز دیکھیں، جہاں بھی بریک آئے نا چین میں کہ آپ کو وہ کنیکٹڈ نہیں ہے، تو وہاں پہ از چھپا ہوا ہوتا ہے، ہڈن ہوتا ہے از اس کے اندر۔ تو اللہ اکبر کی انگلش ٹرانسلیشن کیا ہے، اللہ از گریٹر، تو از ہم درمیان میں لگاتے ہیں، لیکن اردو میں کیسے کرتے ہیں، اردو میں پھر اینڈ پہ لگانا پڑتا ہے، تو ہے ہم اس کو اللہ بڑا ہے پھر اس کے اینڈ پہ لگاتے ہیں اردو میں۔ تو انگلش میں زیادہ اس کو ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ از کہاں پہ لگانا ہے، جہاں بھی بریک آیا آپ از لگائیں، ادھر آر لگائیں، اور اس کے بعد پھر اردو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہے تو اینڈ پہ آئے گا، رائٹ۔ سو اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ تو یہ مصاف صفہ مضاف بھی نہیں ہے، اضافہ بھی نہیں ہے، اور موصوف صفہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک پہلی ایگزامپل ہے کہ اس میں بریک اپ فائنڈ کرنی ہے ہم نے۔ تو پہلے ہم اسی کی اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں بریک کی، جیسے الحمد للہ، سورہ فاتحہ کا سٹارٹ ہے، باقی سورہ کہف کا سٹارٹ بھی ہے، سورہ نام کا سٹارٹ بھی ہے، الحمد للہ۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ
कौन कौन सी फ्रेगमेंट्स नजर आ रही हैं हमें? लिल्लाही जार मजरूर, राइट? सो ली एंड अल्लाही, वर्ड अल्लाही और ली के साथ जार मजरूर बन गया। अलहम्दु इटसेल्फ एक वर्ड है शुरू में, तो अब क्या अलहम्दु का कनेक्शन है किसी के साथ आगे? वर्ड अल्लाह के साथ है या जर, हर्फ ऑफ जर के साथ तो नहीं हो सकता। तो यहाँ भी कनेक्शन नहीं मिल रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है, ना इन्ना है, ना फी है, ना हाजा है, और इजाफा भी नहीं हो सकता। क्यों इजाफा नहीं हो सकता है? दो इसमें खराबी हैं, एक तो अलिफ लाम, और क्या दूसरी क्या ड्रॉप है इसमें, है डेफिशिएंसी। हम्म मुदाफले तो जर होना है चाहिए ना, वो तो कनेक्टेड नहीं है उसके क्या साथ। नहीं है। हाँ कनेक्टेड नहीं, कनेक्टेड। दरमियान में एक और वर्ड आ गया ली। तो मुदाफले की रिक्वायरमेंट क्या है कि उनके दरमियान में कुछ नहीं होना चाहिए, तो मुदाफले नहीं हो सकता। दो डेफिशिएंसीज, लाम भी है दरमियान में और अलिफ लाम भी है, तो ये मुदाफले भी निकल गया है। और नंबर 5, मौसूफ सिफा भी नहीं हो सकता, ये एक रफ़ा है एक जर है, राइट? सो फिर इसका मतलब है कि ये ब्रेक इन द चेन यहाँ पे है, तो इस कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। तो क्या ट्रांसलेशन करेंगे फिर हम? प्रेज इज, ऑल प्रेजेस आर अल्लाह। फॉर अल्लाह, फॉर पे ली को भी ट्रांसलेट करेंगे फॉर अल्लाह, तो इस इसर आएगा। तो सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। तो हम अगर उर्दू में अब करेंगे तो अगर आप दरमियान में लगाते हैं तो सब तारीफें हैं अल्लाह के लिए, तो फिर आप उसको रीअरेंज कर सकते हैं बाद में, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें भी इस हमें फाइंड कर लिया। अब कई दफ़ा होता है, अब ये ज़्यादा वर्ड्स आ गए हैं, पहले तो दो दो वर्ड्स थे ना, अब ज़्यादा है, अब ज़रा काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो अब हमने फ्रेगमेंट्स आप फाइंड करनी है। पहला वर्ड इन्ना है, दूसरा अल इंसान है। तो इन्ना और इन अल इंसाना में है ताल्लुक, लिंक ना है तो इसके आपस में, हुरूफ नसब हुआ ना, इन्ना हरूफ नसब है, और उसी की वजह से अल इंसाना नसब है। नसब हो ये गया। ये हाँ। तो कनेक्शन बन गया इनका। हम्म। अब नेक्स्ट वर्ड लफी अगर जो हम है वो, देखें, हाँ लफी ये ना, जार मजरूर, हाँ राइट? जर मजरूर है। जार मजरूर हो गया, और फी खुश, खुसरिन, ये भी जर मजरूर है, जर तो वो लफी की। जार मजरूर। ला इज नॉट जार मजरूर, क्योंकि ला ये हर्फ ऑफ जर नहीं है ये ला, क्योंकि दो हर्फ ऑफ जर एक दूसरे हर्फ ऑफ जर पे अप्लाई नहीं होता है। दिस दे ये लाम एक दूसरा लाम है जो हमने बाद में पढ़ा था, कि ये वो जो हर किसी वर्ड पे आ सकता है, सो लाम तौकीद कहते हैं इसको, ताकीद के लिए, हाँ ताकीद के लिए। ट्रूली के लिए। तो ये लाम हर्फ ऑफ जर नहीं है, तो ये ट्रूली की मीनिंग देता है। तो ये फेल के साथ भी आ सकता है, इसम के साथ भी आ सकता है, और हर्फ ऑफ जर के साथ भी आ सकता है, हर्फ ऑफ नसब के साथ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, इसका कोई कनेक्शन, ये कहीं भी आ जाता है। लेकिन और ये हर्फ ऑफ जर जो होता है ना, हमेशा ली की साउंड होती है, ला सिर्फ प्रोनाउन के साथ आता है, तो इसीलिए ये हर्फ ऑफ जर नहीं है, ये ला दूसरा है, एम्फेसिस वाला ला। अब ब्रेक हमें कहाँ पे नजर आता है? इंसाना का डिफर है किसी के साथ आगे ताल्लुक, अल इंसाना मुदाफ तो नहीं हो सकता, अलिफ लाम है, और दरमियान में लफ़ी भी है, और इंसाना और खुसरिन मौसूफ सिफा भी नहीं हो सकते, right? एक एक नसब है एक जर है, और वो वैसे भी फ़ी खुसरिन फ़ी के वजह से जर हो गया। तो ब्रेक कहाँ पे नजर आया हमें? तो इंसान। तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन इस यहाँ पे लगा के करेंगे तो क्या बनेगा फिर? बेशक इंसान, खसारे। नो डाउट, ह्यूमन इज ट्रूली इन खसारे में, इन द लॉस। तो इस फिर हमने यहाँ पे लगाया, तो ये सेंटेंस बना फिर, क्योंकि कनेक्शन जहाँ भी ब्रेक होता है उसको हम फिर हम कहेंगे कि ये सेंटेंस बन जाएगा। तो ये शॉर्टकट है देखने का, इसमें भी कोई वो इसमें ग्रामर इन्वॉल्व नहीं है, ये सिर्फ शॉर्टकट है कि देखने से आपको पता चल जाए। और एग्जांपल है फी ही हुदन, फी ही जार मजरूर, राइट? जार मजरूर, हुदन अलग से है, फी ही हुदन। अब हुदन से पहले और कोई वर्ड नहीं है, बाद में कोई नहीं है, तो कनेक्शन कोई भी नहीं है।
تو از آپ کہاں پہ لگائیں گے؟ اس میں تو ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے؟ ان، اس میں ہاں جی، ان اس اٹ، میں ہدایت. ہاں جی، ان اٹ از گائیڈنس. تو اس میں ہدایت ہے، اس میں ہے ہدایت. ٹھیک ہے، تو اس درمیان میں یہ بھی سینٹنس بنا فی ہی ہدن. اور ایگزامپل اور لمبا سینٹنس، ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو کامن فریز ہے جو کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں اور قرآن میں کافی دفعہ استعمال ہوتا ہے. ان اللہ کنیکشن ہے، نصب ہے. تو ورڈ اللہ ہی، اللہ اور آگے کنیکشن کوئی نظر آ رہا ہے ورڈ اللہ کے ساتھ؟ اللہ مضاف کبھی نہیں ہوتا ہے، اللہ کا ورڈ مضاف کبھی نہیں آئے گا. تو موصوف صفہ ہی زیادہ تر ہو سکتا ہے، لیکن کوئی نصب نہیں ہے آگے، رائٹ. ان اللہ ہے لیکن نصب کوئی بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ ایک ہمیں بریک نظر آ رہا ہے. اعلیٰ اگر دیکھیں، اعلیٰ کے ساتھ کس کا چین بن رہی ہے؟ کلی. کلی. کیا ہے یہ؟ جار مجرور. چار اور کلی شعین میں کیا رشتہ ہے؟ مضاف مضاف علیہ. کلی ہوتا ہے اسپیشل مضاف ہے، تو مضاف علیہ. اور آگے شعین اور قدیرن میں کیا کنیکشن ہے؟ کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے، رائٹ. کراس. تو دو جگہ ہمیں بریک ملا ہے. تو اگر آپ کو بریک دو جگہ ملے تو پہلے میں اس ہوگا، باقیوں کو آپ اگنور کر دیں. تو کیا میننگ بنے گی پھر؟ ان اللہ، نو ڈاؤٹ اللہ، بے شک اللہ ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر. نو ڈاؤٹ اللہ از، تو از ہمیں اس کے بعد مل گیا. ایک اور ایگزامپل ہے، ان اللہ غفور الرحیم. اسی طرح انا اور ورڈ اللہ ہی چین ٹوگیدر ہے، یہاں پہ بریک ہے. پھر غفور اور رحیم. تو ان اللہ غفور رحیم. اب ورڈ اللہ اور غفور کا آپس میں ڈفرنس کوئی ہے نہیں ہے، ریلیشن شپ، کیونکہ ہے نا وہ موصوف صفہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ایک پراپر ہے، کامن ہے، ایک رفع ہے، ایک نصب ہے. تو اس کہاں پہ ہوا پھر؟ یہاں پہ. تو ان اللہ، بے شک اللہ، اس بخشنے والا اور رحم کرنے والا. ان اللہ، ہاں، از یہاں پہ آ گیا. تو یہ سب سے پہلا رول کیا ہے؟ بریک ان دا چین. تو جہاں بھی آپ کو بریک نظر آئے وہاں پہ ہم از ایڈ کر سکتے ہیں، تو وہ سینٹنس بن جائے گا. تو اسم سینٹنسز کلوز. تو یہ پہلا کلو کیا تھا؟ بریک ان دا چین. تو یہ ہم نے پیچھے ایگزامپلس کر لی، اور سب سے مشکل یہی ہے. باقی جو کلوز ہیں، جو شارٹ کٹس ہیں، وہ ایزی ہیں. انڈیپینڈنٹ پرونون اگر آ جاتا ہے تو اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ انڈیپینڈنٹ پرونون مین کے رفع والے جو اٹیچ نہیں ہوتے، رفع ورژنس کون کون سے ہیں؟ وہ ہوا، ہاں جی، ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، ہننا، انتا، انتما، نحنو. ہاں جی. تو یہ جب بھی یہ پرونون آئے گا نا، تو اس کے بعد از یا آر ہوگا. تو انا اگر نظر آتا ہے تو آپ کا اس کا مطلب آپ نے پڑھا تھا کہ میں، ایکچولی اس کا مطلب ہے میں ہوں. انا، آئی ایم. تو ایم اس کے اندر چھپا ہوا ہے. تو انا نذیر مبین. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آئی ایم وارنر، کلیئر وارنر، نذیر مبین. کہ میں نذیر مبین، تو آپس میں موصوف صفہ ہیں. تو میں ڈرانے، کھلے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. تو یہ سینٹنس بنے گا. تو جب بھی آپ انڈیپینڈنٹ پروناؤن دیکھتے ہیں تو اس کے بعد از، آر، ایم انگلش میں وہ ضرور آئے گا. جیسے کہ انتم فی ضلال مبین. اب از کہاں پہ لگائیں گے ہم؟ یو آر از یہاں پہ. تو انتم کا مطلب کیا ہے؟ یو آر، خالی یو نہیں ہے، یو آر. تو یو آر ان ضلال مبین. تم سب ہوگا نا، ہاں جی، تم سب کھلی گمراہی میں ہو. تو یہ ہو اینڈ پہ سینٹنس بنے گا. اسی طرح اگزامپل ہے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ ہے، رائٹ. سو اس درمیان میں یہاں پہ آپ لگائیں گے کہ ہی از خیر الحاکم، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا. تو کون سیکنڈ رول کیا ہے؟ سیکنڈ شارٹ کٹ کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ پرونون. تو انڈیپینڈنٹ پرونون جب بھی آتا ہے
اٹیچ نہیں انڈیپینڈنٹ، تو اس کے بعد از ہوگا، آر ہوگا، ایم ہوگا، تو وہ اسے اس کو آپ ایز اے سینٹینس ٹرانسلیٹ کریں۔ نیکسٹ رول ہے، رول نہیں ہے یہ کلو ہے، حرف آف نصب اور اس کا وکٹم، جیسے پچھلی اگزامپلس بھی کی تھی نا، ان اللہ لا کل شیء قدیر، تو جب بھی یہ آئے گا اس کے بعد از ہوگا، جیسے لاسٹ بھی ہم نے اگزامپل کی نا، ان الانسان لفی خسر، اس میں بریک آف چین بھی ہے، اور یہ وہ بھی دونوں رول فالو ہوتے ہیں نا، یہ بریک آف چین بھی ہے، اور یہ حرف آف نصب اور اس کے وکٹم کے بعد از لگائیں گے آپ، از آر، تو بے شک انسان از لفی خسر۔ بھائی ایک سوال ہے کہ کیا قرآن میں مطلب ہم جو قرآن پڑھتے ہیں تو کیا اس میں اس طرح سے اسی طرح سے ہوتا ہے کہ مطلب وہ لوگ پھر ترجمہ جو کرتے ہیں تو وہ اس لگا کے کرتے ہیں کیا؟ وہ ان اسی طرح کرتے الانسان، ہیں نا، کیونکہ ترجمہ اگر اچھا انگلش میں دیکھیں گے تو آپ یہی لکھا ہوگا نا کہ نو ڈاؤٹ ہیومن بینگس آر ٹرولی ان دا لاس، آر لکھا ہوگا نا، از اور آر لکھا ہوگا، لیکن اس کا کوئی ریپلیسمنٹ ورڈ نہیں ہے عربی میں کہ کیسے انہوں نے ترجمہ کیا، اس طرح اردو میں بھی لکھا ہوگا بے شک انسان نقصان میں ہے، یہی پڑھتے رہے نا ہم، ہاں ہے اینڈ پہ لگتا ہے، لیکن ہے کا کوئی عربی کا ورڈ نہیں ہے جس کا ترجمہ انہوں نے ہے کیا، تو وہ ایز اے سینٹینس اسی لیے ترجمہ کرتے ہیں۔ تو ولاکن البرا، لاکنہ کون سا ورڈ ہے؟ حرف آف نصب ہے یہ بھی، نصب ہے۔ اس کے بعد البرا، ولاکن البرا، تو لیکن نیکی ہے، آگے جو بھی ہوگا اس کے بعد نیکی ہے، کیا کرنا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولاکن البر من آمن، تو نیکی ہے جو ایمان لائے، وہ بری نیکی۔ ہوگی، بری۔ ولاکن البر ہوگا نا، بری تو کیسے ہوگا، لاکن حرف آف نصب ہے۔ اچھا حرف پر نصب۔ ہاں جی، حرف آف نصب ہے تو وہ نصب کرے گا اس کو، تو اس طرح سے ورڈز جب آئیں گے تو اس کے آگے آپ از کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس میں اشارہ آئے اور اس کے بعد الف لام کے ساتھ نہ ہو، نیکسٹ اسم، جیسے ھذا صراط مستقیم، تو یہاں بھی آپ کیسے کہیں گے، دس از اسٹریٹ پاتھ، صحیح، تو از آپ یہاں پہ لگائیں گے ھذا کے بعد، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے کو اینڈ پہ کر لیں گے بعد میں، تو ھذا اگر الصراط ہوتا ہے تو پھر ہم دس صراط ترجمہ کرتے ہیں اس کا کہ یہ راستہ، لیکن اس طرح سے اگر الف لام نہیں ہے تو وہ ایز اے سینٹنس بنے گا، تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو یہ حاضہ دیکھتے ہیں۔ تو بھائی وہ ہے نا، یہ اس میں اشارہ ہے نا، یہ ہاں تو جی، اس میں اشارہ ہی ہے نا، اس میں اشارہ اور مشارہ لگی ہے نا، اشارے تو میں۔ اس میں اشارہ والی فریگمنٹ ہی لکھی ہوئی نا فور میں، اچھا اس میں اس اشارہ۔ میں اشارہ کے بعد اگر ال نہیں آیا تو اس کو آپ ایز اے سینٹنس کریں گے ٹرانسلیٹ۔ بھائی، ہاں جی، حرف آف نصب پلس وکٹم آپ نے بتایا نا، تو اس میں دونوں وکٹم ملا کیا کے ہے؟ اس کے بعد از آئے گا یہاں پہ، اچھا، تو حرف آف نصب ہے اور پھر اس وکٹم کیا ہے؟ اس میں لا کنہ حرف آف نصب ہے نا، وکٹم اس کا البرہ، اچھا، ہاں جی، تو اس کے بعد از آئے گا، ابھی میں نے آگے جملہ لکھا نہیں ہے، جسٹ ٹو ایز این ایگزامپل کے آگے ولاکن البر من آمن باللہ، تو من ہے نا، تو آگے من ہے، من کا مطلب ہے جو ایمان لایا، تو نیکی یہ ہے، نیکی ہے یہ جو ایمان لایا، ٹھیک ہے، نیکی یہ ہے، ہاؤ ایور نیکی کیا ہے جو ایمان، اگر انگلش میں کریں گے نا وہ ہوگا ہاؤ ایور، نیکی کو کیا کہیں گے انگلش میں، گڈ ڈیڈ از، تو ایزی لگائیں گے نا پھر، از ہو ایور بلیوڈ، تو اس کے بعد از پھر یہاں پہ لگے گا ولاکن البرہ، برہ کے بعد۔ اسی طرح اس میں اشارہ کی ایگزامپل ہے تلکا آیات الکتاب، تو یہاں پہ آپ دیس آر، ٹھیک ہے، یہاں پہ آر لگے گا، تلکا یہ کتاب کی آیات ہیں، آیات الکتاب ہی مضاف ہے، آیات الکتاب، تو کتاب کی آیتیں ہیں، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، تل کا سنگولر استعمال ہوا ہے کیونکہ آیاتن ایز اے سنگل فیمینن ہم یہ گرامر میں لیتے ہیں تو اسی لیے، لیکن ترجمہ آپ اس کا پرول میں کریں گے لیکن یہ۔ تلکا تو بھائی اس میں بتایا گیا، اس میں اشارے میں دو کے لیے استعمال ہوتا ہے نا،
तिल तिल का का। हाँ, ज़ालिका फेमिनिन, एक के लिए। हाँ, नहीं जाली, फेमिनिन। नहीं जाली का एक के लिए मैस्कुलिन होता है और तिल का एक के लिए होता है, दो के लिए अच्छा तिल। तानी का होता है। अच्छा, तिल का तो एक हाँ के जी, लिए तिल होता का सिंगल के लिए, दो के लिए तानी का होता है, है। अच्छा। फिर ओलाज का प्लूरल के लिए होता है। तो ये kiताब की आयत हैं। इसके बाद एक और है कि प्रॉपर अगर आप देखते हैं और फॉलोड बाय कॉमन है तो उसका मत उसमें भी आप इज लगाते हैं। इसकी एग्जांपल अल्लाह अकबर हम पहले देख चुके हैं। तो इसमें ब्रेक ऑफ चेन भी है और इसमें प्रॉपर है ना पहला, और दूसरा कॉमन है, तो इसमें दरमियान में इज होगा। तो इसकी एग्जांपल है वल्लाहु समीउन अलीम, वर्ड अल्लाह प्रॉपर, उसके बाद कॉमन, तो इज हम उसके अंडर, हम इसको एज ए अल्लाह, वर्ड अल्लाह के बाद इज होगा, अल्लाह इज देखने वाला, सुनने वाला और जानने वाला। फिर यदाहु मबसूततान, जैसे इसमें यदा का वर्ड प्रॉपर है या कॉमन? प्रॉपर किस वजह से है? बॉडी पार्ट ये बॉडी पार्ट प्रॉपर बॉडी तो नहीं पार्ट होता ना? है। जो दो होते हैं। नहीं, बॉडी पार्ट दो जो होते हैं वो फेमिनिन होते हैं, प्रॉपर तो नहीं होते। हु की वजह से। हाँ जी, हु की वजह से है ना, कि आपको अटैच, ये हु बताएगा ना कि वो ये मुदाफ मुदाफ अलैह में, मुदाफ अलैह बताता है कि मुदाफ प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि अलिफ लाम तो हम लगाते नहीं मुदाफ में। तो हु की वजह से कि उसके दोनों हाथ, तो यदानी था एक्चुअल ये, तो उसको लाइट किया तो यदा हो गया, यदाहु, उसके दोनों हाथ, मबसूततान, तो मबसूततान देर इज नो अलिफ लाम, तो ये कॉमन, प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन, तो इस यहाँ पे या आर होगा इस केस में, उसके दोनों हाथ मबसूततान के बंधे हुए। और एग्जांपल है जरा लंबी आया में, मताउ दुनिया कलीलुम वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका। मताउ दुनिया, मुदा मुदाफ है, तो मताउन कॉमन है प्रॉपर? प्रॉपर किस वजह से प्रॉपर हुआ? दुनिया की वजह से ये मुकाबला। क्योंकि उसका मुदाफ है प्रॉपर है, तो ये प्रॉपर हो गया। उसके बाद कलीलुन कॉमन आ रहा है, तो मताउ दुनिया इस कलील के, दुनिया की जो चीजें हैं वो कम है, कलील। वल आखिरतु, और अल आखिरा डायरेक्टली प्रॉपर है अलिफ लाम की वजह से, खैरुन, तो आखिरा जो है इज खैर, बेटर है, ये कॉमन आया ना आगे, तो इज यहाँ भी इज होगा। तो ये सारे ये रूल हैं, ये शॉर्टकट्स हैं ये, कि आप देखने से आपका पता चलेगा। इसमें आप मिक्स मैच भी है कि आपको चेन में ब्रेक भी मिलेगा, यूजली चेन ब्रेक भी होती नज़र आएगी, या हर्फ ऑफ नसब भी आएगा। लेकिन ये सिर्फ है कि आपके शॉर्टकट्स हैं कि देखने से हमें पता चल जाए कि हम एक सेंटेंस को देख रहे हैं, तो इज आप उसमें फिट कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी था इसको समझना, क्योंकि इसके बाद जब हम सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे ना, इसम, स्पेशली इसम के सेंटेंसेस, तो उसमें ये अब आपको और अच्छी तरह से समझ आएगी कि कैसे वो सेंटेंसेस बनते हैं। तो अब नेक्स्ट अब हमने पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस को जुमला कहते हैं अरबी में। तो इजी है, सिर्फ दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे 14 हमें वो कॉम्बिनेशन याद नहीं करने पड़ेंगे, तो ये दो हैं सिर्फ, और दो भी नाम भी आसान है। एक जुमला इसमिया कहलाता है और एक जुमला, आपने गैस कर लिया होगा, फेलिया। तो दो ही हैं, तो जुमला फेलिया और जुमला इसमिया। तो ये दो किस्म के सेंटेंस होंगे, लेकिन कई दफ़ा ये मिक्स मैच भी होगा। ज़रूरी नहीं है कि एक आया हो वो सारे ही जुमला इसमिया हो, या सारी आया ही जुमला फेलिया हो, तो ये मिक्स एंड मैच होगा। तो कभी जुमला इसमिया आएगा, दरमियान में जुमला फेलिया शुरू हो जाएगा, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना, हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो जुमला इसमिया, जुमला फेलिया का रूल तो ये है कि अगर वो स्टार्ट हो रहा हो ना फेल से, फेल से, तो वो डेफिनेटली जुमला फेलिया। लेकिन इसम का डेफिनेट नहीं है कि इसम से अगर स्टार्ट हो तो वो जुमला फेलिया भी हो सकता है और जुमला इसमिया भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसम से शुरू हो।
اس کو کس طرح ریکگنائز کریں گے کہ یہ ہاں اسم؟ جی، وہ ہم پڑھیں گے آگے اس کے نا کہ کیسے پتہ چلے، ضروری نہیں کہ اسم سے شروع ہو. تو اس کو ہم پڑھیں گے. تو یہ بالکل ہمیں اسم نظر بھی آتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ جملہ فعلیہ ہو، لیکن اس کے رولز ہوں گے جو ہم کریکٹ کریں گے انشاءاللہ کل سے اسٹارٹ، کہ اس کو ہمیں پھر پتہ چل جائے گا کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا اس کے پارٹس ہوتے ہیں. تو جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ ایک ورڈ کا بھی ہو سکتا ہے. تو اگر ہم کہیں خلق یا خلقنا، تو یہ پورا جملہ فعلیہ کہلائے گا گرامر کے روح سے کہ وہی کریٹڈ، پورا جملہ بن کے کہ ہم نے پیدا کیا. تو ہم نے پیدا کیا یہ پورا جملہ. لیکن اسم کے لیے ایک ورڈ سے زیادہ ہونا ضروری ہے. تو انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے. جملہ اسمیہ پہلے کریں گے، پھر جملہ فعلیہ کریں گے کہ اس کے پارٹس کیا ہوتے ہیں اور کیسے اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. شروع میں اگزامپلس بھی کریں گے اس کے انشاءاللہ. تو کل سے ہم اس میں اب ڈیپ ڈائیو. تو ابھی ہم نے صرف کیا ہے کہ شارٹ کٹ کہ ہم نے اگر دیکھنا ہے کہ جملہ نظر آ رہا ہے تو کیسے ٹرانسلیٹ کریں کہ اس مور دین فریگمنٹ ہے، تو وہ شارٹ کٹ سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ مور دین فریگمنٹ ہے. لیکن ایکچوئل جملہ کی لیبلنگ اور اس کی کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے وہ انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ کریں گے. تو انشاءاللہ کل جملہ اسمیہ سے سٹارٹ کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اور ٹیسٹ بھی میں نے آپ کو بھیجا ہے، وہ پریکٹس ٹیسٹ، تو اس کو آپ کر سکتے ہیں سٹارٹ. تو اگر آپ نے دیکھ لیا ہے اس میں کوئی کویشچن ہو، کل میں آپ کو اس کا کل آپ دیکھ لیں اس کو. اگر کچھ کویشچن ہو تو پھر کل اس کو ڈسکس کر لیں گے. کل اس کو میں آپ کو بتا دوں گا کون کون سے کویشچنس ہیں. تو اس اسی کے ڈور فائنڈ کرنا ہے یا اس کے بتانا ہے، فیل ریلیٹڈ ہے سارا. تو انشاءاللہ اس سے اچھی پریکٹس ہو جائے گی. اینی کویشچن ٹوڈیز کے لیسن میں؟ جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. دعا کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اعوذ السلام. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ونعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
ونعوذ بك من فتنة القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.